گزار کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت والی نعمت اپنے لاڈلے حبیب ساقی کوثر شافی محشر محبوب رب العالمین تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام الرسل محبوب کل جہاں کونین کے شہزادے کائنات کے والی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تو یہود آپ کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے اللہ نے 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر نبوت اور رسالت والی نعمت عطا فرمائی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے، آپ کے مبارک بدن کے اوپر کپ کپی طاری تھی، پریشانی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لائے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ اب یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر پریشانی آئے تو انسان اپنے گھر چلا جائے، لیکن آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پریشانی ہو جاتی ہے تو لوگ بعض مرتبہ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، پریشانی کی عالم میں اپنے گھر نہیں جاتے، گھر والوں کو اندر کی بات نہیں بتاتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی والی بات، اپنا ڈر، اپنا گھبرانا سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پہ کپ کپی طاری تھی، گھبرائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے ارشاد فرمایا، خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کچھ اوڑھا دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اندر جاتی ہیں اور اندر سے ایک چادر اٹھا کے لاتی ہیں۔ وہ چادر کس رنگ کی تھی؟ ایک شیخ الحدیث صاحب مجلس کے اندر بتا رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کالے رنگ کی چادر کو اٹھا کے لائی اور کالے رنگ کی چادر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بدن کے اوپر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خدیجہ نے مجھے چادر اڑھا دی، میرے اوپر چادر ڈالی تو میرا سارا غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر خدیجہ نے جو چادر ڈالی وہ کالے رنگ کی تھی۔ اب اس وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کالی کملی والا بھی کہا جاتا ہے۔ اب کالی کملی والا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رنگ کے کالا ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، بلکہ اس مبارک چادر کی وجہ سے آپ کو کالی کملی والا کہا جاتا ہے۔ ایک طالب علم مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تو اپنے علاقے کے اندر درس قرآن اور درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ اب جب بندہ درس حدیث دیتا ہے تو ایک عبارت پڑھنی ہوتی ہے، سند بیان کرنی ہوتی ہے اور دوسرا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ عالم ترجمہ کرنے سے پہلے سند بیان کرتے، پھر اس کے بعد عربی عبارت پڑھتے اور ترجمہ کرتے۔ اب جب بھی بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہوئے سند بیان کرتا ہے تو آخر کے اندر جا کے یوں کہتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اب یہ عالم روزانہ درس حدیث دیتے، روزانہ یوں پڑھتے قال قال رسول اللہ، تو سامنے ایک بوڑھا دیہاتی بیٹھا ہوا تھا،
وہ چند دن برداشت کرتا رہا اور چند دنوں کے بعد اس عالم کا گریبان پکڑ لیا۔ اب لوگ حیران پریشان کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا، اس نے امام مسجد کا، قاری صاحب کا، عالم کا گریبان پکڑ لیا۔ تو لوگوں نے کہا بوڑھے میاں کیا ہوا؟ تو بوڑھے نے لوگوں کی طرف التفات نہیں کیا، تو اس عالم کا گریبان پکڑ کے کہنے لگا کالا ہوگا تو، کالا ہوگا تیرا باپ، میرا نبی تو چٹا تھا۔ اب اس نے کالا کو کسی اور معنی کے اندر لے لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اس حسن و جمال کی پوری کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، مصر کی عورتوں، تم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو پھل کاٹنے کی بجائے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، کاش تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کاٹنے پہ مجبور ہو جاتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا، وہ حسن ایسا بے مثالی تھا کہ حضرات صحابہ کرام نے جب حسن کو دیکھا تو پیغمبر کے اوپر اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا تو نبوت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام نے اس کی بھی قربانی دے دی، حتیٰ کہ بعض مرتبہ لوگ صرف پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ جاؤ اور مسلمانوں کے پیغمبر سے چند سوالات کرو، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے نمائندہ بن کر، قاصد بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ جب عبداللہ کی پہلی نظر میرے محبوب کے والضحیٰ والے چہرے پر پڑی، چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا، تو عبداللہ نے کوئی سوال نہ پوچھا، فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھا دیا، عبداللہ مسلمان ہو گئے۔ جب بات کے اندر یہودیوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ مسلمان ہو چکے ہیں تو یہودی کہنے لگے عبداللہ تو نے اتنے بڑے عالم ہو کر یہودیت کی ناک کٹوا دی، لوگ کیا کہیں گے کہ عبداللہ مسلمان ہو چکا ہے، عبداللہ نے یہودی مذہب کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام ان یہودیوں کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے، اور عبداللہ بن سلام نے نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا لوگو ذرا اس چہرے کا دیدار تو کرو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نظر نہیں آتا، اس چہرے کو دیکھو، اس چہرے کو دیکھ کر بندے کا دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا اس کا صرف ایک حصہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا، اللہ نے 99 حصے پیغمبر کے حسن و جمال کے چھپا کے رکھ لیے۔ اگر اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تو کوئی بندہ میرے محبوب کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے اوپر تشریف فرما تھے۔ جب ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو میرے والد نے اللہ کے نبی سے کچھ بات کرنی تھی، تو میرے والد کا سر جھکا ہوا تھا، والد سر جھکا کے اللہ کے نبی سے بات کر رہے تھے۔ یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں اس وقت چھوٹی بچی تھی، وہ ہے کہ میرا قد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کے برابر تھا، یعنی اتنا قد تھا۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں کہا کرتی تھی لوگوں اللہ کی قسم اللہ نے محبوب کے چہرے کے اندر جو حسن و جمال پیدا کیا تھا وہ تو بیان کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کے اندر انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی تھی اس انگلی کی گولائی اور خوبصورتی کو میں ابھی تک نہیں بھول سکی۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلیوں کی خوبصورتی کا یہ حال ہو، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاؤں کے حسن کا یہ حال ہو، اس پیغمبر کے حسن و جمال چہرے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس بعض مرتبہ صرف اسی وجہ سے آتے کہ اللہ کے نبی کی زیارت کریں گے، سارے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بوڑھے آ کر بیٹھ جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن اس بوڑھے میاں کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھے میاں، آپ روزانہ آتے ہیں، مجھے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی سوال نہیں پوچھتے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے گھر کے اندر آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی یاد تڑپاتی ہے۔ جو ہی میں آپ کے دیدار مصطفیٰ کے اندر بے چین ہو جاتا ہوں تو اپنے گھر سے نکل پڑتا ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، میں آپ کی مجلس کے اندر پہنچ کر صرف آپ کی زیارت کرتا ہوں، میری ساری پریشانی، بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام صرف نبی علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے، چہرے انور کو دیکھنے کے لیے آپ کی مجلس کے اندر کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، اور بعض صحابہ کرام نے تو یہ قسم اٹھائی تھی کہ اپنے دن کی ابتدا دیدار مصطفیٰ کے ساتھ کریں گے، یعنی جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوگی اس وقت تک دوسرا کام نہیں کریں گے۔ اب صحابہ کا عالم کیا تھا، قسم کیسے پوری کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام فجر کی نماز سے کافی دیر پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے قریب بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، یہ صحابہ پیغمبر کی زیارت کرتے، پیغمبر کا دیدار کرتے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اعمال اور عبادات کا اہتمام کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے اپنے دن کی ابتدا وہ دیدار مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ کے ساتھ کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، تو اس کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نبوت ملنے کے بعد جو چادر اوڑھائی تھی، اس چادر کا رنگ کالا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر چادر کا استعمال کیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی چادر کا استعمال کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو اپنی چادر کے اندر چھپایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو محبوب نے علی کو بھی چادر کے اندر لے لیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی چادر کے اندر لے لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کے بارے میں پھر مختلف فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ تو یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر کا ثبوت ملتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سردی سے بچنے کے لیے ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی، اور اس چادر کا کنارہ پیغمبر کے مبارک سر کے اوپر تھا۔ یہ جو ہم سردیوں کے اندر چادر استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے، اگر سردی سے بچانے کے لیے انسان چادر کا اہتمام کرتا ہے، اس وقت اگر سنت کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چادر کا لینا اجر و ثواب بنا دیتے ہیں۔ اس چادر کو استعمال کرنے کے اوپر اللہ کی طرف سے بندے کو باقاعدہ اجر و ثواب ملتا ہے۔